ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کا جو نفس ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک الہام کیا ہے، یعنی اس کو انسپائر کیا ہے، اس کے اندر کچھ صلاحیتیں، کچھ فہم، کچھ شعور، کچھ اس کی طبیعت کے پہلو، کچھ اس کی رغبتیں، کچھ مختلف کام کرنے کے لیے اس کی چاہتیں اور اس کی استعدادیں، یہ سب کچھ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ڈالا ہے۔ وہ القاء ہے جس کو الہمہا کہا۔ فجورہا و تقواہا، اچھائی کی صلاحیت اور شعور بھی ڈالا ہے اور برائی کی صلاحیت اور شعور بھی ڈالا ہے، دونوں چیزوں کی انسپیریشن کی ہے۔ اگر صرف اچھائی کا شعور اور اس کی کیپیبلٹی ڈالی جائے اور برائی کرنے کی طاقت اور ہمت اور استعداد اور ایبلٹی ہی نہ ہو تو انسان نہیں ہوگا، وہ تو فرشتوں میں بدل جائے گا۔ یہ تو ملائکہ ہیں، اس لیے ان ملائکہ کو زمین پر خلافت یعنی نیابت یا وائس جیرنسی نہیں دی، چونکہ جو آدمی دونوں صورتیں اپنے اندر نہ رکھتا ہو اس کا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا۔ ٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے، کتنے گریڈز لیتا ہے، کس پوزیشن میں جاتا ہے۔ تو اس کی سکسیس اور فیلئر دونوں کے چانسز ہوں گے تو ٹرائل بھی ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، کامیابی اور ناکامی کا تعین ہوگا۔ جب یہ تعین ہوگا تو پھر آپ اس کو پرفیکٹ یا امپرفیکٹ کہیں گے، سکسیسفل کہیں گے، انسکسیسفل کہیں گے، پھر گریجولی آپ اس کے بارے میں ڈگریز دیں گے، اپنی فیصلے دیں گے۔ اور اگر فیل ہونے کا چانس ہی نہیں ہے تو ٹیسٹ نہ رہا۔ تو جب دونوں چیزیں ڈالی جاتی ہیں کسی کی صلاحیت میں اور دونوں میں ایک اعتدال اور توازن پیدا کیا جاتا ہے تو یہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پھر طے کیا جاتا ہے کہ کس کے عمل بہتر ہیں، کس کا کنڈکٹ بہتر ہے، کس کا بیہیویئر بہتر ہے، کس کے مورلز بہتر ہیں، کون کتنا نیک اور صالح اور کامیاب اور اچھا انسان ہے اور کون نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں دے کے قد افلح من زکاہا، پھر اس کو ٹرائل میں ڈالتے ہیں کہ وہ شخص سکسیسفل، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو، سول کو پیوریفائی کر لیا، یعنی پیوریفائی کر کے اپنے اندر اچھے کام کرنے کی صلاحیت کو ڈیولپ کر لیا، اچھائی کے ایسپیکٹ کو پاورفل کر دیا، اسٹرینگتھ دے دی۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے فسق اور فجور کو، گناہ کو، نافرمانی کو، برائی کو، ایول کو، ظلم کو، جھوٹ کو، برائی کا کوئی بھی پہلو ہو، اس کو اتنا طاقتور کر لیا کہ اچھائی کا ارتکاب کرنے کی صلاحیت دب گئی، وہ شخص برباد ہو گیا۔ یہ جو انسانی زندگی کے اندر نفسانی اور روحانی دونوں طرح کا جو کمال آگے بڑھ رہا ہے، اس کا انحصار بھی اعتدال حاصل کرنے یا اعتدال کھو دینے پر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو احسن التقویم کا ٹائٹل دیا کہ بہترین توازن اور اعتدال پر اس کو پیدا کیا گیا ہے، یہ احسن تقویم ہے۔